حضرت سعد بن ابی وقاص جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نہایت جلیل القدر صحابی تھے اور بہت سی جنگوں میں انہوں نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ عمر بن سعد جو کہ بعد میں ابن سعد کے نام سے مشہور ہوا، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد بن ابی وقاص کا ہی بیٹا تھا۔ اس کا تعلق قریش کے قبیلے بنو زہرہ سے تھا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا خاندان ہے۔ اسلامی تاریخ میں یزید اور شمر کے بعد یہ تیسرا بدبخت تھا جو واقعہ کربلا کے وقوع پذیر ہونے میں بنیادی کردار کا حامل تھا۔ عمر بن سعد کی تاریخ پیدائش واضح نہیں ہے، لیکن بعض مورخین کے مطابق عمر بن سعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں ہی پیدا ہو گیا تھا۔ 37 ہجری میں اس نے اپنے والد سعد بن ابی وقاص کو خلافت کی ترغیب دلائی، جسے اس کے والدین نے مسترد کر دیا اور اسے خوب لعن طعن اور ملامت بھی کیا۔ یہ شروع سے ہی باغی طبیعت کا آدمی تھا۔ مذہب کے ساتھ اس کا برائے نام کا تعلق تھا۔ سن 51 ہجری میں زیاد بن ابیہ کی سازش پر عمر بن سعد نے صحابی رسول حضرت حجر بن عدی کے خلاف جھوٹی گواہی دی کہ وہ کافر ہو چکے ہیں، جس کی بنا پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ اب اس دور کا آغاز ہو چکا تھا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھ پر فتن دور سے پہلے اس دنیا سے پردہ دے دے۔ فتنوں کا دور شروع ہو چکا تھا۔ 60 ہجری میں جب یزید نے اپنی بیعت کے لیے مدینہ کے گورنر سے کہا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام امام سے بیعت ہر حال میں لی جائے، تو حالات کی کشیدگی کو بھانپتے ہوئے 28 رجب کو، جبکہ کچھ روایات کے مطابق 3 شعبان کو 60 ہجری میں اہل بیت اور اپنے صاحب کے ساتھ مدینہ سے مکہ ہجرت کی۔ عمر بن سعد اس وقت اموی حکومت کی طرف سے امیر حج مقرر تھا۔ جب اس نے حجاج بیت اللہ کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کا استقبال اور آپ کی طرف لوگوں کا رجحان دیکھا تو فوراً عمر بن سعد مدینہ گیا اور جا کر یزید کو خط لکھ کر کہ یہاں جو کچھ میں دیکھ چکا ہوں یقیناً آپ وہ دیکھنا نہیں چاہیں گے کہ مسلمان نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں، اور ان کا استقبال دیکھ کر مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ آپ کی خلافت اور حکومت قائم ہونے سے پہلے ہی نیست و نابود ہو جائے گی۔ اس نے یزید کو امام حسین علیہ السلام کی آمد کی خبر دی۔ جب مسلم بن عقیل علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کے سفیر بن کر کوفہ پہنچے، انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے کوفیوں سے بیعت لی، تو ابن سعد نے بھی بعض دوسرے اشراف کی طرح یزید کو خط لکھا اور تجویز دی کہ اگر کوفہ بچانا چاہتے ہو تو والی کوفہ صحابی حضرت نعمان بن بشیر کو برطرف کر دو۔ نعمان بن بشیر اس وقت کوفہ کے گورنر تھے اور وہ ایک پکے اور سچے محب اہل بیت تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام علیہ السلام میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ چنانچہ جب عبید اللہ ابن زیاد نے گورنر کا چارج سنبھالا تو مسلم بن عقیل علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا۔ سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام نے رازداری سے عمر بن سعد کو وصیت کی، لیکن ابن سعد نے زیاد کو ان کی وصیت سے آگاہ کر دیا۔ محترم ساتھیوں، ابن زیاد کی کوفہ آمد پر ابن سعد کو ایران کے شہر روے اور دستبی کی حکومت سونپ دی گئی اور اسے 4000 کا لشکر دے کر تیار کر دیا گیا کہ وہ ایران کے شہر روے جا کر وہاں کے باغیوں کو کنٹرول کرے اور وہاں کی حکومت سنبھالے۔ چنانچہ 4000 کا لشکر لے کر ابن سعد کوفہ سے باہر کھڑا ابن زیاد کے حکم کا انتظار کرنے لگا اور ایران کے شہر روے کی طرف پیش قدمی کے لیے بالکل تیار تھا، لیکن کوفہ میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کی پیش قدمی کی اطلاع پاتے ہی ابن زیاد نے عمر بن سعد کو اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے کے لیے کوفہ جانے کے احکامات جاری کر دیے۔ ابن سعد نے شروع میں تو اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ میرے احکامات تو روے اور دستبی علاقے کو جا کر اپنے کنٹرول میں کرنے کے تھے، لیکن مجھے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں بھیجا جا رہا ہے۔ اس پر اسے ابن زیاد نے دھمکی دی کہ اگر حضرت امام حسین علیہ السلام کا مسئلہ حل نہیں کرو گے
تو پھر تمہیں ایران کے شہر روئے کا حکمران بھی نہیں بنایا جائے گا۔ یہ بات سنتے ہی ابن سعد نے سرخم تسلیم کر لیا اور اپنے ماتحت 4000 سپاہی لے کر کربلا کی طرف چل پڑا۔ ابن سعد نے بروز جمعہ 2 یا 3 محرم سن 61 ہجری کو کربلا کی طرف پیش قدمی کی اور اپنے ایک سفیر کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس روانہ کیا۔ ان سے پوچھا جائے کہ عراق کیوں آئے ہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے کوفہ کے لوگوں نے دعوت دی ہے، اسی بنا پر میں عراق آیا ہوں۔ اب اگر وہ اپنی دعوت پر قائم نہیں رہتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ابن سعد امام حسین علیہ السلام کا جواب لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچا۔ اب سعد چاہتا تھا کہ وہ اس معاملے کو بات چیت کے ذریعے حل کر دے اور ابن زیاد سے اپنے دوسرے علاقے کی حکومت واپس لے لے، لیکن ابن زیاد نے اس کو ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا اور اس کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ یا تو حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرو اور یا ان سے یزید کے لیے بیعت لو، ورنہ تمہیں رے کے علاقے کی حکومت نہیں ملے گی اور اس کی جگہ پر شمر کو نامزد کر دیا جائے گا۔ لیکن ابن سعد نے اس خط کے جواب میں شمر سے کہا کہ میں خود ہی سپاہ کا امیر ہوں گا اور امام حسین علیہ السلام سے جنگ کروں گا۔ پھر عمر بن سعد نے اپنی یزید اور ابن زیاد کے ساتھ وفاداری ثابت کرنے کے لیے اس نے سب سے پہلا تیر خیموں کی طرف پھینکا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ 10 محرم کو ابن سعد نے لشکر کو حکم دیا کہ شہدائے کربلا کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ 11 محرم کو ابن سعد نے اپنے تمام ہلاک شدگان سپاہیوں کو دفنایا اور اہل بیت کی لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا تو عبید اللہ نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کے اس سلسلہ میں ان کا بھیجا ہوا خط واپس کر دو۔ ابن سعد نے دعویٰ کیا کہ وہ خط کہیں جل کر ضائع ہو چکا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ میں وہ خط تم سے ضرور لے کر رہوں گا۔ ابن سعد جو ہر طرف سے مایوس ہو چکا تھا وہ اپنی حالت کو یوں بیان کرتا ہے کہ کوئی بھی مجھ سے بدتر حالت میں اپنے گھر کو نہیں پلٹا، کیونکہ میں ایک فاجر اور ظالم امیر کی اطاعت کر چکا ہوں اور عدل کو پامال کر چکا ہوں اور اپنی قرابت کے رشتوں کو منقطع کر چکا ہوں۔ ابن سعد اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے انتقام لینے کے لیے حضرت سلمان بن خزائی نے کوفہ میں ایک تحریک چلائی، جس کے باعث ابن سعد کو جان کی فکر لاحق ہوئی اور وہ مارے جانے کے خوف سے راتوں کو دارالامارہ میں سویا کرتا تھا۔ اس کے بعد امیر مختار نے سن 66 ہجری عیسوی میں امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کی نیت سے قیام کیا اور کوفہ پر مسلط ہوا تو اس نے ایک بھری محفل میں کہا کہ مجھ پر اس وقت تک نیند حرام ہے جب تک میں امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بدلہ نہ لے لوں۔ اسی محفل میں ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جو عمر بن سعد کا بہت قریبی رشتہ دار تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو عمر بن سعد کے پاس بھیجا اور اس کو مختار کے ارادے سے آگاہ کیا کہ مختار تمہاری تلاش میں ہے، اپنی جان بچا لو۔ ابن سعد محمد بن اشس کے ساتھ، جو کہ خود بھی جنگ کربلا میں شرکت کر چکا تھا، کوفہ سے فرار ہو کر چلا گیا، لیکن کوفیوں نے مختار کے خلاف بغاوت کی تو وہ کوفہ واپس آیا اور مختار کے دوسرے مخالفین کے ساتھ مل کر باغیوں کی قیادت کرنے لگا۔ باغی گروہ کو شکست ہوئی تو پھر وہ کوفہ چھوڑ کر بھاگ گیا اور بصرہ کی طرف چلا گیا۔ مختار نے اپنے ایک سپہ سالار ابو کلوس کو ابن سعد اور اس کے ساتھیوں کے تعاقب میں روانہ کیا، لیکن عمر بن سعد چونکہ مختار کا قریبی دوست بھی رہا تھا، اس لیے اس نے اپنے بیٹے حفص کو، جو کہ جنگ کربلا میں بھی اس کے ساتھ تھا، مختار کے پاس بھیجا کہ اس کے ساتھ گفتگو کر سکے۔ حفص جب مختار کے پاس پہنچا تو مختار نے اپنے ایک فوجی افسر کو، جس کا نام کسار بن تمار تھا، اسے خفیہ طور پر اپنے پاس بلایا اور حکم دیا کہ ابھی تم عمر سعد کے پاس جاؤ اور اس کا سر تن سے جدا کر کے میرے پاس لے آؤ۔ ابن امام یوسف اور تاریخ امت کے مصنف لکھتے ہیں کہ کسار امیر مختار کے حکم سے عمر بن سعد کے گھر داخل ہوا اور اس نے دیکھا کہ وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا،
جب اس نے کسار کا غضبناک اور غضب آلود چہرہ دیکھا تو اپنی موت سر پر دیکھ کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، لیکن اس کا پاؤں لحاف میں پھنس گیا اور وہ بستر پر ہی گر پڑا، اور کسار نے بغیر کوئی مہلت دیے اس کا کام تمام کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور اس کی ذلت امیز موت آخر کار وقوع پذیر ہوئی۔ کسار جب عمر بن سعد کا منحوس سر لے کر مختار کے پاس آیا تو مختار نے عمر کے بیٹے حفص کو مخاطب کر کے کہا، اس کٹے سر کے مالک کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، اور اس کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ مختار نے کہا ہاں، تیرے لیے واقعتاً زندگی فائدہ مند نہیں رہی، اور پھر حکم دیا کہ حفص کا سر بھی تن سے جدا کر کے اس کے باپ کے سر کے ساتھ رکھ دیا جائے۔ اس کے بعد مختار نے کہا کہ عمر سعد کا سر حسن کے بدلے اور حفص کا سر علی اکبر کے بدلے، لیکن فوراً اپنے جملے کی تردید کرتے ہوئے کہنے لگا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم ان دونوں سروں کے برابر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر عمر بن سعد اور اس کے بیٹے حفص کے جسم کو آگ لگا دی گئی اور پھر ان کی راکھ کوفہ کی گلیوں میں بکھیر دی گئی، لیکن مختار کو پھر بھی چین نہ آیا اور اس نے عمر بن سعد کے باقی تمام بچوں کو ملک بدر کر دیا۔ عمر ابن سعد نے روز عاشور ہی بوقت عصر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک خولی بن یزید اور حمید بن مسلم کی تحویل میں دیا، اور دوسرے شہدائے کربلا کے سرہائے مبارکہ شمر اور قیس بن اشعث اور عمر بن الحجاج کی سرکردگی میں ابن زیاد والی کوفہ کو روانہ کر دیے۔ عمر بن سعد خود 11 محرم الحرام کو پچھلے پہر کو روانہ ہوا۔ اس کے اور اس کی فوجوں کے چلے جانے کے بعد کربلا میں شہدائے کربلا کی لاشیں اور امام علی مقام کی لاش مبارکہ، جو کہ کفن و دفن کے بغیر خاک و خون میں پڑی ہوئی تھی، کربلا کی نزدیکی بستی غافریہ وغیرہ کے لوگوں نے اسے شناخت کیا اور پھر ان کی تجہیز و تکفین کی اور تکریم کے ساتھ ان پر نماز جنازہ پڑھی۔ اسی طرح دیگر شہدائے کربلا پر نماز جنازہ پڑھی گئی اور ان کی تجہیز و تکفین کر دی گئی۔ یہ واقعہ 12 محرم الحرام کا ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد اطہر کو عین اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں اس وقت کربلا میں آپ کا مزار اقدس ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہی شہزادہ علی اکبر اور شہزادہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی دفن کر دیا گیا، اور آپ علیہ السلام کے خاندان کے دیگر شہداء اور اصحاب و احباب کی لاشائے مبارکہ کو اکٹھا کر کے انہی کے قریب ایک بڑی قبر کھود کر دفن کر دیا گیا۔ جہاں تک سر اقدس امام علی مقام کی بات ہے تو آپ علیہ السلام کے ساتھ 16 نفوس قدسیہ کے سرہائے مبارکہ کو یزید پلید کے پاس دمشق بھجوا دیا گیا، جن کو دمشق کے ایک قبرستان میں دفن کر دیا گیا، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو یزید پلید نے اپنے خزانے میں کسی صندوق میں بند رکھا اور کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ آخر جب سلیمان بن عبد الملک تخت پر بیٹھا تو اس کو اس امر کا انکشاف ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس خزانے کے صندوق میں موجود ہے۔ جب اس صندوق میں سر اقدس کو دیکھا گیا تو اس سے تازہ خون بہہ رہا تھا اور چہرہ انور چمک رہا تھا۔ کچھ عرصہ اس نے سر انور کو پاس رکھا اور پھر اسے دمشق اقلان بھیج دیا، جہاں بدر جلال نے، جو ایک خلیفہ کا وزیر اعظم تھا، جب اقلان پر قبضہ کیا تو اس نے سر اقدس کو نکال کر اس کی زیارت کی اور پھر ایک جگہ صندوق میں رکھ کر اس پر بڑی عالی شان عمارت بنا دی، جسے تاریخ میں مشہد بدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 484 ہجری میں یہ عمارت مکمل ہو گئی تھی۔ پھر جب 548 ہجری میں عیسائیوں کا اقلان پر تسلط ہوا تو عقیدت مند مسلمانوں نے سر مبارک والا صندوق اس عمارت سے نکالا اور اپنے ساتھ مصر لے گئے۔ ایک مشہور سیاح علامہ یروی نے بھی اس بات کی شہادت دی ہے کہ مصر میں سر مبارک کو کثر زمرد میں رکھا گیا تھا، پھر فرمان شاہی کے مطابق ایک خوشنما گنبد بنایا گیا اور سر اقدس کو اس میں بہترین قیمتی تابوت میں رکھا گیا۔ اس کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قاہرہ میں مدارس عربیہ بنوائے
اور مشہد عالی کے قریب ایک مدرسہ کی تعمیر کی بنیاد رکھی، جہاں علامہ بحالی کو صدر مدرس مقرر کیا گیا۔ یہ واقعہ 568 ہجری کا ہے۔ 570 ہجری میں معین الدین شیخ الشیوخ نے مشہد کے پاس کئی حجرے تعمیر کیے، اور 620 ہجری میں ابن یحییٰ ابن ناصر عسکری ابو القاسم نے مشہد کو بہت زینت دی اور ایک نہایت ہی بلند منارہ تعمیر کیا، لیکن 646 ہجری میں مشہد کے بیرونی حصے میں آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے اس کی دوبارہ مرمت کی گئی۔ پھر 726 ہجری میں یہاں ابن بطوطہ بھی آیا، تو اس نے بھی اپنے سفر نامے میں مشہد امام کا ذکر کیا ہے۔ 737 ہجری میں خالد بن عیسیٰ لبادی آئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ محرابوں میں شیشے، فانوس، نفیس ترین قندیل نور فشاں لگے ہوئے تھے۔ یوں ہی ہر زمانے میں والیان مصر اس کی تزئین کرتے چلے آئے ہیں۔ پھر 1115 ہجری میں امیر حسن آبان الجلگی نے اس کی توسیع اور چوب آب نوسی کا خوشنما تابوت بنایا اور اس پر سنہری کام کروایا۔ 1204 ہجری میں اس کی اور توسیع کی گئی۔ پھر عباس پاشا نے آ کر مشہد کو مزید خوبصورت کیا اور اس کی توسیع کی۔ اس کے بعد اسماعیل پاشا نے استنبول سے عمارتی سامان منگوا کر مشہد کو اور اعلیٰ قسم کی تزئین سے آراستہ کیا۔ یہ تعمیر و آرائش کا سلسلہ 1321 ہجری تک درجہ بدرجہ چلتا رہا۔ پھر شیخ سید محمود آئے تو آپ وہ واحد شخص ہیں کہ جو شاید آخری شخص ہیں جنہوں نے اندرونی تابوت کھول کر سر اقدس امام عالی مقام دیکھا، اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے بھی اس کی زیارت کی۔ یہ آج سے تقریباً 125 سال قبل کا واقعہ ہے، یعنی اس وقت جب تابوت سر اقدس امام عالی مقام آخری مرتبہ کھولا گیا، تو آپ علیہ السلام کی شہادت کو تقریباً 1300 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، جب آخری مرتبہ لوگوں نے سر اقدس امام عالی مقام علیہ السلام کی زیارت کی۔ اس وقت بھی سر اقدس سے تازہ خون بہہ رہا تھا اور چہرہ انور چمک رہا تھا۔ یہ مشہد امام حسین علیہ السلام قاہرہ میں جامعہ ازہر کی عمارت کے شمالی دروازے کے بالکل سامنے سڑک کے دوسرے کنارے پر واقع ہے، جو آج بھی مشہد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور اور جانا جاتا ہے۔ دن رات لوگوں کی ایک کثیر تعداد اور قاری و حفاظ کرام کی ایک بڑی تعداد وہاں پر ہر وقت قرآن مقدس کی تلاوت کرتے اور فیض و برکات سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ تاریخ کربلا سواد 235۔ دوستوں، معروف تاریخ دان حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سر امام عالی مقام علیہ السلام کے متعلق 3 مختلف طرح کی روایات نقل کی ہیں۔ اول یہ ہے کہ سر امام عالی مقام علیہ السلام کو نائب مدینہ عمر بن سعید کو بھجوا دیا گیا تھا، جو کہ اس نے جنت البقیع میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قریب دفن کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں آپ نے دوسری روایت ابن ابی الدنیا کے حوالے سے بیان کی ہے کہ جس کے مطابق یزید نے آپ علیہ السلام کا سر مبارک خزانے میں رکھوا دیا تھا، یہاں تک کہ جب یہ مرا تو سر اقدس کو خزانے سے نکال کر دمشق شہر میں باب الفرادیس کے اندر دفن کر دیا گیا، مگر یہ دونوں روایات ضعیف ہیں۔ ایک تیسری روایت امام ابن عساکر نے یزید کی دایا کے حالات میں نقل کی ہے، یعنی جب سر اقدس علیہ السلام کو یزید کے سامنے رکھا گیا تو اس نے بطور مثال یہ شعر پڑھا تھا: کاش میرے شیوخ بدر میں نیزوں کے پڑنے سے حضرت کی گھبراہٹ کو دیکھتے۔ پھر اس نے سر اقدس علیہ السلام کو دمشق میں 3 دن تک نصب کیے رکھا اور پھر وہاں سے اٹھوا کر اسلحہ خانے میں رکھ دیا، یہاں تک کہ سلیمان بن عبد الملک کا زمانہ آ گیا تو اس نے سر اقدس علیہ السلام کو وہاں سے نکلوا لیا اور اسے کفن دیا اور خوشبو لگائی اور اس پر نماز پڑھی اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ لیکن جب بنو عباس آئے تو انہوں نے اسے کھود کر نکالا اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس روایت کی راویہ یعنی یزید کی دایا بنی امیہ کی حکومت کے بعد تک زندہ رہی اور 100 سال سے زیادہ کی عمر پائی، واللہ عالم۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ فاطمیوں نے 400 ہجری کے قبل سے لے کر 660 ہجری کے بعد تک دیار مصر پر قبضہ کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ حضرت امام عالی مقام علیہ السلام کا سر مبارک دیار مصر میں پہنچا
اور اسے وہاں دفن کیا گیا، جہاں 500 ہجری کے بعد ایک مزار بنایا گیا تھا جو کہ آج تک اسی نام سے مصر میں مشہور ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کئی اہل علم ائمہ نے بیان کیا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور اس میں ان کا مقصد نسب شریف کے دعویٰ کے بطلان کو چھپانا ہے اور وہ اس میں جھوٹے اور خائن ہیں۔ تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 8۔ دوستو، ان تینوں روایات اور ان میں پائے جانے والے اختلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ سر اقدس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہد حسین قاہرہ مصر میں ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مشہد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظام و انصرام حکومت وقت کی نگرانی میں ہوتا ہے اور وہاں ہر وقت زائرین و عقیدت مندگان کی ایک بڑی تعداد حاضری کے لیے موجود رہتی ہے۔ اصل حقیقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے صدقے ہمیں کامل ایمان کی دولت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔